السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 جون 2020 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے معذرت خواہ کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے ٹوٹلی آرام کا کہا تھا، تو اس لیے میں کچھ ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ نہ کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ویسے میری غیر موجودگی میں جو ہے بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن چونکہ میں نہیں تھا، دل میں ایک غبار سا اٹھ رہا تھا کہ مجھے آج کیا ہو گیا، ورنہ میں آج اس پر ضرور بات کرتا۔ چین نے جو ہے وہ کام کر دکھایا جو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے کرج چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہادری چاہیے ہوتی ہے، اور جو میرے خیال میں دونوں چیزیں چینی لوگوں میں ہیں۔ چین نے لداخ کا علاقہ جو ہے، اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 60 کلومیٹر، بہت سے کہہ رہے ہیں کہ جی 60 مائل، بہت سے لوگ کہتے ہیں 60 کلومیٹر۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں صابر شاکر، وہ 60 کلو اسکوائر مائل اور کلومیٹر کہہ رہے ہیں۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب وہ بھی دے رہے ہیں کچھ انفارمیشن، کچھ دیگر سوشل میڈیا پر جو چینلز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ تو میں نے جو اسٹڈی کی، جو ریسرچ کی، میرے خیال میں کہ ایک بہت بڑا وسیع اور عریض ایریا چائنا کے ہاتھ لگا ہے، اور چائنا نے ہندوستانی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم خام خیالی پلاؤ پکانے والے نہیں ہیں پاکستان کی طرح۔ کشمیر پاکستان کا علاقہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ جو ہی 370 اور 35 سے نکلا، میرے خیال میں اسی وقت پاکستان کو حملہ کرنا تھا کشمیر انڈیا کے اوپر، لیکن ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اور اس کے اوپر میں نے بڑا شدید تنقید کی تھی، اور فیس بک پر جو انڈین لابی تھی انہوں نے مجھے وہاں سے ریموو کروا دیا، تو میں وہاں ویڈیو نہیں ڈال سکتا، تو اس لیے میں نے فیس بک کو ٹاٹا کہا ہمیشہ کے لیے، اور پھر مجھے یوٹیوب کا سہارا لینا پڑ گیا کہ میں کس طریقے سے بات کروں۔ کل کی بات ہے 6 جون، کل جس طریقے سے رچ کے جو ہے چائنیز لوگوں نے ہندوستانیوں کی اور ہندوستانی جرنیلوں کی بے عزتی کی ہے، میں اس کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں چائنیز صدر کو اور ان کی آرمی کے چیف آرمی سٹاف کو اور ان کے چینی لوگوں کو۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں سے لیفٹیننٹ جنرل تھا اور وہاں سے ایک عام سا آدمی تھا، دوسری پوسٹ کا تھا۔ 1.5 گھنٹے تک ان کو بولا جی تسی بہ جاؤ اتنے منجی پا کے، تو ہن پھر دیکھنا ہے سردار جی کی چنگی انہوں نے گت بنائی ہے۔ 6-7 گھنٹے یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں 3-4 گھنٹے تو وہ ان کی جھڑائی لگاتے رہے، اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، شرائط کتنی خوبصورت رکھی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی چائنا کے مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کے بیچ میں آپ نہیں آئیں گے، آپ اس کانفلکٹ میں امریکہ کو نہیں بلائیں گے، آپ جو بھی چائنا کا حصہ ہے اس کا آپ کسی کا ساجھیدار نہیں بنیں گے، جو بھی جو سی پیک ہے یا جو دیامر بھاشا ڈیم جو بن رہا ہے یا جو گوادر میں جو پورٹ ہے، کسی بھی قسم کی آپ مداخلات نہیں کریں گے۔ انہوں نے پر کاٹ کے رکھ دیا ہر جگہ سے۔ جو BLA بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ تھے جو کر رہے تھے، ان کے بھی کاٹے، افغانستان سے جو DNA والے آتے تھے ان کے بھی کاٹے، اور انہوں نے کہا یہ جو آپ حملہ کرنے کی کہہ رہے ہو یہ بھی کاٹے۔
ابھی تازہ جو بہت ہی مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنیز آرمی نے اپنے جدید لیٹسٹ ہیوی ویپن جو ہے وہ لداخ میں پہنچا دیے ہیں، انکلوڈنگ اس میں میزائل سسٹم بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان ایئر فورس تیار کھڑی ہے کہ جیسے ہی چائنا کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ اسکردو گلگت سے جو ہے فلائی کر جائیں گے اور پھر ایک بڑی زبردست لڑائی ہوگی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ چائنا نے کتنا چنا منا سا اس نے انڈیا نے جاسوسی ڈرون بھیجا پاکستان میں تاکہ معلومات حاصل کر سکے کہ پاکستان پوزیشن کیا ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ جتنا بڑا بے غیرت میڈیا پاکستان کا ہے، آپ کو پوری دنیا میں اتنا بے غیرت میڈیا نہیں ملے گا، سب بکاؤ مال ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، چونکہ یہ بال ایسی سفید نہیں کرے میڈیا انڈسٹری میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ اس وقت 99.99% لیفٹسٹ جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، جو پاکستان کی آرمی سے نفرت کرتے ہیں، سارے میڈیا پر بیٹھے ہیں سوائے 0.01% کے، اور اس میں ان کو آپ جو اینکرز ہیں ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو میڈیا گروپس ہیں وہ بھی بکاؤ مال ہیں، وہ بھی بکے ہوئے ہیں، تو وہ کسی قسم کی خبر نہیں دے رہے ٹیلی ویژن پہ۔ لیکن اللہ بھلا کرے یہ سوشل میڈیا کا کہ اس کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑی خبریں جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہیں۔ اب پاکستان کے حوالے سے کر لیجئے، کل ایک بڑی خوشخبری تھی کہ جی MLA-1 اور اس کے لیے پاکستان حکومت نے جو اجازت دے دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ چائنا نے اس کو دبوچ لیا گردن سے جا کے، اب رہ گیا کرگل یا کارگل، کرگل کہہ لیں یا کارگل کہہ لیں، جو بھی صحیح ورڈ ہے آپ اس کو یوز کر لیں۔ تو کارگل جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے چائنا کی نگاہیں ہیں، جو کہ 20 سال پہلے ہمارے ایک جرری بہادر بریو آرمی چیف نے جو ہے اس کو قبضے میں لے کر آیا تھا، اور ایک غدار ہمارے ملک کا سیاستدان وزیر اعظم جو آج در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، اسی نے وہ کارگل ٹیبل کی میز پہ ہار دیا اور ایک گھڑکی میں اس کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی۔ ہندوستان کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف گیدڑ بھپکیاں لگاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک نیوز چل رہی ہے، ہندوستان کے لوگ، میں نے خود سنے اپنے کانوں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی خون کی ندیاں بہا دیں گے پاکستان میں۔ اب بھائی میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہاں سے خون کی ندیاں بہائیں گے؟ ان کے ہاں تو گاؤ ماتا کو کاٹنا ہی حرام ہے، یہ کہاں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے؟ مسلمانوں کے ہاں تو الاؤ بھی ہے، یہ کہاں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے؟ مسلمان ہر وقت جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ میں اس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عام سی موت سے بہتر ہے میرے لیے جہاد، شہادت کی موت۔ تو ہم کیسے تم سے ڈر جائیں گے بھائی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں یہ اپنا جو فرسٹریشن ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ مودی کی جو ہے اس کی کنٹری میں اس کی بڑی زبردست نکاتی ہو رہی ہے۔ نکاتی سے مراد یہ کہ اس کی تھو ہو رہی ہے اس کے منہ کے اوپر۔ جہاں وہ جاتا ہے لوگ اس کو طنز کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے وہ جس نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا یہ 56 کا ہے، 52 کا ہے، 36 کا ہے، اس کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا۔ وہ اجیت گوگل، وہ لگتا ہے وہ گوگل میں محو ہو گیا۔
اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. وہ ان کا وزیر داخلہ، وہ ان کا وزیر دفاع، جو پاکستان کو کہتے تھے ہم رافیل لا کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہاں گئے وہ سارے؟ سب نے قدم آپ نے گھٹنے ٹیک دیے چائنا کے آگے. اور کہاں ان کا وہ جو ہے وہ ترچھی ٹوپی والا بپن راوت، وہ کہتا تھا کہ ہم دونوں ملکوں سے لڑیں گے، پاکستان سے بھی اور چائنا سے بھی. کیسے لڑ سکتے ہیں آپ؟ کیسے لڑ سکتے ہیں آپ؟ بتائیں مجھے، صرف یہ بتائیں. آپ چائنا کا تو مقابلہ کر نہیں سکے. چائنا نے جو اس علاقے کی جو سچویشن ہے، جو کہتے ہیں 4 فنگرز پر تو قبضہ کر لیا. اب ایک وہ جو ایسے مرغی کی طرح کھوپڑی بنی ہے، وہ جو 5ویں چونچ ہے، چوٹی ہے، جو 5ویں فنگر ہے، اس کو جو ہے گھیرنے والی بات ہے. اگر وہ چائنا اس کو گھیر لیتا ہے تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی 6، کسی کا کہنا ہے 8. میرا یہ یقین ہے کہ 6-8 نہیں، لیکن اچھی خاصی ریاستیں جو ہیں وہ بھارت سے کٹ جائیں گی اور بھارت سے ٹوٹ جائیں گی، جس میں میگھالیہ ہے، بھوٹان ہے، اس کے علاوہ سکم ہے. مجھے سکم کا بڑا دکھ ہے. سکم میں انہوں نے 74-75 میں قبضہ کیا تھا، ناجائز قبضہ کیا تھا. میری ایک فرینڈ تھی، دوست تھی یونیورسٹی میں، وہ سکم سے آئی تھی، اور وہ جب مجھے اپنی کہانی سناتی تھی تو مجھے رونا آ جاتا تھا. اور جب میں روتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ گانا گاتی تھی، جو ہم نے داستاں اپنی سنائی آپ کیوں روئے. انہوں نے سکم میں بڑا ظلم کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، ذاتی میری خواہش ہے، جہاں کشمیر خالصتاً آزاد ہو وہاں سکم کو بھی آزادی ملنی چاہیے. سکم ان کا پارٹ نہیں ہے. 74-75 میں انہوں نے قبضہ کیا سکم پہ. تو مجھے ان کا بحری بیڑا تو کہیں نظر نہیں آیا. ہاں، چائنا نے اپنی نیوی کو ضرور گوادر پہ لگا دیا ہے، پاکستان میں پہنچا دیا ہے، اور بہت ہی خفیہ اور اعلیٰ قسم کے ہتھیار پاکستان آرمی کو ٹرانسفر کر دیے گئے. بھائی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ میں جو ہے کیا دیکھا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان خاموش کیوں بیٹھے، عمران خان کو چپکے پیر کا روزہ کیوں لگا ہوا ہے. اپنا روزہ توڑیں اور کشمیریوں سے کہیں وہ اٹھائیں ہتھیار، ان کو ہتھیار دیں. وہ بیچارے پتھروں سے لڑ رہے ہیں، لاٹھیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کو ہتھیار دیں. جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے وہاں کے کشمیر کے اندر کے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ان کو تو اسلحہ سپلائی کرو، جیسے ایسٹ پاکستان میں انہوں نے سپلائی کیا تھا. ایک میری آنٹی تھی سلیٹ کی، وہ مجھے بتاتی تھی کس پلاننگ سے انڈین آرمی لڑتی تھی. پاکستان آرمی کا جو ہے وہ لباس پہن کے آتے تھے اور عورتوں کو جو ہے وہ ریپ کرتے تھے، اور پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور چونکہ پاکستان میں زیادہ تر پنجابی لوگ فوج میں تھے اور وہاں پہ بھی سکھ اور ہندو فوج میں، تو وہ پنجابی بولتے تھے، تو پھر بنگالیوں کے دل میں یہ جاتا تھا، ارے سالہ پنجابی ہے، سالہ پنجابی ہے. تو کیا ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے؟ میرے خیال میں آئی تھنک کچھ نہ کچھ تو بیہائنڈ آف دا سین ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ رہا کشمیر کا احوال اور لداخ کا. اور لداخ کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ بہت جلد ایک بہت بڑی فل فلیج جنگ ہو سکتی ہے، اگر ہندوستان نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اور اگر اس کے توسیع پسندانہ عزائم میں کمی نہیں آئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پاکستان اٹیک کرے، وہاں سے انڈیا کرے، وہاں سے چائنا کرے، اور برابر میں جو ہے نیپال بیٹھا ہے. گورکھا ریجمنٹ جو ہے، گورکھا لوگ جو ہیں وہ نیپالی لوگ ہیں. انہوں نے گورکھا ریجمنٹ آج تک ختم نہیں کری، چونکہ گورکھا بڑے وفادار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی گورکھا ریجمنٹ کا سن رہا ہے، میری اس سے درخواست ہے، بھائی تمہارے ملک پہ آ گئی ہے، تمہارے کنٹری پہ آ گئی ہے، آگ لگا دو اس گورکھا ریجمنٹ کو، جاؤ اپنے ملک کی طرف سے لڑو.
اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی طرف. پاکستان میں وہی صبح دیکھو تو کرونا, شام کو دیکھو تو کرونا. میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں. وہ اللہ نے جس کی موت جب دینی ہے وہ آئے گی. دیٹس اٹ, فینش. آپ احتیاط کریں, آپ ادویات لیں, لیکن اتنا نہ روئیں. اچھا آپ دیکھیں وہ گزر کے چکا ہے, تو اب وہ سنیارتیچی وہ جو جرنلسٹ ہے, اب اس کا قصہ کھل گیا کہ جی میرے ساتھ رحمان ملک نے اور یوسف رضا گیلانی, مخدوم شہاب الدین, انہوں نے زیادتی کی, اور کیا نام ہے ملک, یہ جو ہے رحمان ملک اور شیری رحمان کے ناجائز تعلقات, اور شیری مزاری کے ان کے سوری شازیہ مری کے. اب آپ دیکھیں اب میڈیا اس پہ لگ گیا ہے. ملک جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, کوئی رپورٹنگ نہیں کسی قسم کی. وہ اللہ کے بندوں, اگر آرمی نے منع کیا تمہیں کہ جی ہمارے ہاں سے آپ رپورٹنگ نہ کریں, تو آپ کچھ تو بتا سکتے ہو کہ جی حالات تفتیشناک ہیں, خطرناک ہیں, مخدوش ہیں, کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہو. آپ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ نہ کریں نا کہ الخالد کہاں کھڑا ہے, کہ زرار کہاں کھڑا ہے, کہ فلانا میزائل کہاں لگایا ہے, نصر کو کہاں لگایا ہے, رات کو کہاں لگایا ہے, JF-17 کہاں ہے, ہمارا کون سا اسکواڈ کہاں کھڑا ہے. یہ تو نہ بتائیں نا. یہاں تو ایک اتنا بڑا اسٹوپڈ پاکستان کا غدار, میں تو اس کو صحافی نہیں مانتا, مطلب پرست, خود غرض, اپرچونٹسٹ. اس نے کھڑے ہو کے انڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے, ہاں جی میں اس وقت اسلام آباد کے موٹر وے پہ کھڑا ہوں اور یہاں پر یہ معراج طیارے اتر رہے ہیں. انہوں نے ساخت بھی بتا دی کون سا طیارہ جو لینڈ کر رہا ہے. استغفر اللہ, اپنے ملک سے محبت نہیں ہے. اور جب میں یہی بات کہتا ہوں تو پھر ان کی آگ لگتی ہے. ان کے ساتھ تو وہی حال, ایک تو ہے ہی پہلی میر ہے جعفر علامہ اقبال کا شعر ہے, میر جعفر اور میر صادق کے لیے کہا تھا. تو ہمارے شمس الضحیٰ اروری صاحب اردو کے ٹیچر ہوتے تھے بہاری کمپریہنسو اسکول میں, تو انہوں نے یہ سنایا تھا شعر ہمیں, اور اس کی تشریح ہم سے پوچھی تھی تو ہمیں نہیں آتی تھی, کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے مادر ننگے دین ننگے وطن. کہ جعفر نکالا گیا بنگال سے, صادق نکالا گیا دکن سے, ان کی مائیں ننگے مدر ننگے, ان کی مائیں رونے لگی کہ ہم نے کن غداروں کو جنم دے دیا. ان کا وطن رونے لگا کہ لعنت ہو ہم پہ, ہم نے کس غداروں کو اپنی دھرتی پہ ہم نے جنم دے دیا. ان کا دین رونے لگا کہ کیسے غدار میرے اندر پیدا ہو گئے. تو یہ سارے میر جعفر کی اولادیں ہیں, ان کو اب کچھ بھی نہیں ملے گا, آپ بھول جائیں. آپ نے اگر کچھ دیکھنا ہے سوشل میڈیا پر, میں کچھ نام ریکگنائز کرتا ہوں آپ کو جو جن کی خبروں میں صداقت ہے, جو صحیح خبر لاتے ہیں. نمبر 1 صابر شاکر, ویل ڈن صابر شاکر, آئی ریئلی لائک یور ایوری سنگل شو, بہت اچھا صابر شاکر. اور صابر شاکر کمپلیٹلی 110% محب وطن ہے, چونکہ اس کے ماں باپ نے ہجرت کی تھی, انہوں نے وہ ہجرت کا وقت دیکھا, وہ انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑتے ہوئے دیکھا, وہ لٹتے ہوئے دیکھا, وہ ان کے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئے. اور صابر شاکر نے ذرا سی آگ لگائی تھی تو کیسے سارے ہجڑے آ گئے تھے کہ بھئی وہ یوں ہے اور یوں ہے یوں ہے. اس میں بڑے بڑے ہجڑے آئے تھے ٹھمکے لگاتے ہوئے. پھر اس کے بعد میں آپ کو ریکگنائز کروں گا سمیع ابراہیم صاحب کا, بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں, سوبر ٹائپ ہیں, اور بات صحیح کرتے ہیں, اچھی خبر لاتے ہیں اور جھوٹی خبر نہیں دیتے, تو اور اچھا تجزیہ کرتے ہیں. آپ ان کے شو دیکھیں. اس کے بعد مبشر لقمان, اس کا بہترین تجزیہ ہوتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, لیکن بولتا بہت تیز ہے, لیکن پھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کشمیر کے حوالے سے دیکھنا ہے تو
عابد اندلیب کی آپ دیکھیں، از اے ویری نائس اینڈ جینٹل مین. آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں اور ان لوگوں کو واچ کرنا شروع کر دیں، اور باقی جتنے چینل ہیں جو الٹی سیدھی ہانکتے ہیں کہ وہ فلاں کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، مجھے پسند نہیں ہے. اور اگر تھوڑی سی مجھے کہیں تھوڑی بہت اگر کہیں مجھے انٹرسٹ لگتا ہے ان کے بعد، وہ ہے حقیقت ٹی وی. میں صاف کہہ رہا ہوں، ان غداروں سے، ان میر جعفروں سے یہ لوگ اچھے ہیں جو آپ کے وطن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. اس وقت چائنا کا ساتھ دیجئے. چائنا نے جو اس کو گردن سے پکڑا ہے نا، یہ 36 کے سینے والے چائے والے کو، اب چائے والے کی دھوتی کیسی ڈھیلی ہوئی، پورا جلا بھی دھوتی کے اندر نکل گیا. سوچ رہا ہوگا پہلے بھی بولا تھا کہ بھائی دیکھ پنگے نہیں لیے ہم سے. 1857 کے بعد ہماری حکومت گئی، تم نے انجوائے کیا انگریزوں کے ساتھ، تم نے ٹھٹے لگائے، اور مسلمانوں کی جتنی بھی جابس تھی وہ تم نے اپنے نام کرا لی، بیکاز یو آر لرننگ انگلش. آپ پہلے سے انگلش سیکھ رہے تھے. 1906 میں مسلم لیگ بنی، آپ نے 1800 کچھ میں کانگریس بنائی. کانگریس میں جب مسلمانوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ کانگریس صرف ٹوٹلی جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے، تو انہوں نے مسلم لیگ بنائی ڈھاکے میں، نواب وقار الملک نواب محسن الملک نے. سن 47 میں بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو ہم نے ہندوستان کا بٹوارا کر دیا. وہی بٹوارا جو ہم نے جو آرا چلایا تھا وہی تمہارے دلوں پہ آج تک چلتا ہے. تبھی 32-36 کرتے آتے ہو، آ جاؤ. پھر 48 میں ہم نے اپنا کشمیر، آدھے سے زیادہ کشمیر تم سے چھینا. تھوڑا سا ہمارا کشمیر اس طرف ہے، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا، بے فکر رہو. لداخ سے تو تمہیں کک مار دی گئی، تمہیں آؤٹ کر دیا گیا. انشاءاللہ جو جموں اور کشمیر ہے، سری نگر وغیرہ، وہ بھی آ جائے گا، اننت ناگ وغیرہ. پھر ہم نے سن 65 میں تمہاری پھینٹی لگائی چنگی طرح. تو وہ تمہارا جو پرائم منسٹر تھا وہ بیچارہ مردہ پایا گیا ماسکو میں. تو یوں تمہارا کریا کرم ہوا وہاں. 71 میں ہاں تم نے ہمارے خلاف سازش کی، اور تم نے بہت بڑی سازش کی، اور تم نے ہمارے بھائیوں کو لڑایا. آج شیخ حسینہ نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہاں انہوں نے ہمیں لڑایا، ورنہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. پھر آ جائیں، ہم نے آپ کی چنگی طرح پھینٹ لگائی کارگل کے اوپر، چنگی طرح پھینٹ لگائی. پھر آپ آ جائیں 27 فروری پہ، آپ ہمارے بیچارے ایک کوے کو شہید کر گئے، 2 درختوں کو شہید کر گئے. ہمیں اپنے درختوں کا بڑا دکھ ہے، اور کوے کا اس لیے دکھ ہے کہ وہ کائیں 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 کر کے سب کو بتاتا تھا کہ دیکھو یہ ہیجڑوں کی فوج آ رہی ہے. اب وہ کائیں کائیں کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا ہیجڑوں کی فوج آ رہی ہے، تم نے اس کا ولد علم ہی کر دیا تم نے اس کا. پھر 27 فروری کو جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا، ایک ہیلی کاپٹر ادھر، 2 جہاز ادھر، ایک تمہارا پائلٹ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. اب یا تو یہ اسرائیل سے کہلوا دو کہ بھئی ہمارا ہے، دے دو، چھوڑ دو. ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی. اب ہم تمہارا کیسے خیال رکھیں؟ اب تم لے کے چڑھ دوڑے ہو 9 لاکھ فوج ہماری. تو آج کیوں موو کری تم نے جموں اور کشمیر سے